برسات ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، بالخصوص ہمارے پیارے مفتی صاحب اور پیارے بچے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بچے تو بڑے پرجوش ہیں، اور کیوں نہ ہو، الحمدللہ رحمت میلاد کی یہ خوبصورت بزم سج چکی ہے، اور یہ بچوں کا اسپیشل پروگرام ہے، بچوں کے لیے جو ہم نے خاص طور پر ترتیب دیا ہے۔ زیادہ خوشی اور زیادہ جذبہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا 1500 سالہ جشن ہے، جو انتہائی عقیدت، محبت، ادب اور دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آئی ڈی ایس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ 12 روزہ ہم نے الحمدللہ رحمت میلاد نشریات سجا لی ہے، جس میں مختلف موضوعات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اور تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ وہیں ہم نے بچوں کے لیے یہ خوبصورت پروگرام، اسپیشل ایپیسوڈ ہم نے ترتیب دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو اسکرین کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے، میلاد کو کیسے منانا چاہیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، قرآن میں اس کا ذکر کس طرح ہے، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کس طرح فرامین آتے ہیں۔ بہت ساری عشق و محبت اور ادب کی باتیں آج ہم سیکھیں گے، اور یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی غلام محی الدین قادری صاحب، قبلہ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ بہت کرم، شکر جزاک اللہ خیرہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور ظاہر بات ہے آپ تو پروفیسر ہیں، بچوں کو پڑھانا یہ تو پہلے ہی آپ بڑے اس سے واقف ہیں کہ کس انداز سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پھر بچوں کا پھر جیسا سائز ہو، جیسی عمر ہو، ان کے مطابق گفتگو کرنا، یہ بھی ایک ٹیچر ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فن ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے کیا کہیے گا اس بزم کے حوالے سے کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ اور یہ بچوں کا اسپیشل پروگرام، کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئی ڈی ایس کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا چھوٹے بچوں سے گفتگو کرنے کا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نسل ہے یہ ہمارے معمار ہیں آگے کے، اور جب یہ بچوں کی ذہن سازی، ان کے فکر، ان کے خیال میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈال دی جائے تو ایک سمجھے لائن و لینتھ ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ان کو جو ہے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے خود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی 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 جی۔ تو چونکہ جو بنیاد ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری خوش نصیبی ہے اس سال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہمیں عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو زندگی میں بہت یعنی کہ خال لوگوں کو عطا ہوتا ہے، تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ یہ بچوں کی زندگی میں آیا، ہماری زندگی میں آیا، تو ہم اس کو انشاءاللہ بہت شان انداز میں منا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، بہت نئے جو ہے ہم انشاءاللہ اس جشن کو منانے کے لیے مختلف جہتوں سے، مختلف سمتوں سے پوری قوم کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ ایک نئے آئیڈیاز شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح منانا چاہیے۔ واہ 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 مفتی صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جہاں بچے آپ سے سوالات کریں گے تو ہم بھی بچوں سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ سوالات کریں گے، تاکہ پتہ لگے نا ان کا آئی کیو لیول اور بالخصوص اسلامک نالج کے حوالے سے کتنا یہ جانتے ہیں۔ تو میں پہلا سوال آپ کی اجازت سے کرنے لگا ہوں۔ بالکل۔ اچھا بچوں، پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم تو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں نا، تو یہ 1500 سالہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ آج جو ہجری سال چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، یعنی 1447 ہجری چل رہا ہے، تو پھر 1500 سالہ جشن کیسے ہوا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ اچھا جی، غلام مصطفیٰ بتائیں گے، چلیں مائک پہ بتائیں۔ کیونکہ ہجرت کے بعد 1447 ایئرس تھے، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکے میں 53 ایئرس تھی، تو اس وجہ سے 1500 سال ہو گئے۔ جی، مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ 53 ایئرز ہے،
اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چونکہ وہاں سے ہجری سال شروع ہوا تو وہاں سے لے کر آج تک 1447 ایئرز ہو گئے، اور اس میں پلس کریں مکی زندگی 53 ایئرز، تو یہ 1500 سال بنتے ہیں. تو حضور کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے؟ تو یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا، کیا بات ہے. اچھا بھائی جی مفتی صاحب، یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں جی حضور. کہ دیکھیے یہ جو ہجری سال جو ہے اس کو جاری کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. واہ یہ بات واہ بھی یاد واہ رکھیں واہ واہ. تاکہ ہمارے جو بچے جو سن رہے ہیں ہمیں تو انہیں بھی بات پتہ چلے کہ بھائی ہجری سال کب سے شروع کیا، کس خلیفہ نے شروع کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین، آپ نے اپنے دور خلافت میں ہجری سال کا اجرا کیا، جاری کیا. تو اس کے بعد سے کیونکہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ کیلنڈر ہجری سال سے، کیونکہ بہت انقلابی دن تھا جس دن رسول اللہ مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے. تو اس کے بعد سے یہ آغاز ہوا. تو 1447 سال ہجرت کے ہو گئے رسول اللہ کے، 53 سال مکی زندگی کے ہو گئے، تو کل ملا کر یہ 1500 سال بنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب ایک اور سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اسلامی سال، چونکہ یہ 1447 اسلامی سال ہے نا، یعنی اسلامی سال جو ہم حساب ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اسلامی سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حمزہ آپ بتائیں. ربیع الاول. اچھا جی، اور کون بتائے گا؟ جی عثمان آپ بتائیں. محرم. محرم الحرام سے ہوتا ہے. بہت صحیح جواب آپ نے دیا ہے. آپ نے ربیع الاول کس حساب سے کہا تھا؟ عشق میں کہا تھا. عشق میں کہا تھا کہ حضور کی ولادت کا تو انہوں نے کہا مسلمانوں تکا لگاؤ ہیں جشن منا رہے ہیں ربیع الاول میں، تو ربیع الاول سے شروع ہوا ہوگا. چلے آپ نے کامن سینس کا استعمال کیا، لیکن عثمان کا جواب بالکل درست ہے. تو اب مفتی صاحب سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کون پوچھے گا سب سے پہلے؟ جی حمزہ آپ پوچھیں مفتی صاحب سے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سیدھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن کیوں مناتے ہیں؟ ہاں بہت بنیادی سوال پوچھا آپ نے. واہ واہ. اچھا آپ تمام بچے یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کیا حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی نعمت دی ہمیں، کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جشن ولادت ہم اس لیے مناتے ہیں اس دن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں گفٹ بنا کر، نعمت بنا کر بھیجا، تو ہم ان کا جشن مناتے ہیں، ان کی خوشی مناتے ہیں ہم اس کے لیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے. حضور آپ ذرا اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ اب یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی تو اس میں یہ کہ احسان کوئی کرتا ہے، نعمت دیتا ہے تو ہم اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر احسان ہوا کہ تم میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہمیں آنکھ دی، ہمیں ناک دیے، زمین آسمان، ہمیں بہت رشتہ دار دیے، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا. لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو یہ ہمارا احسان ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی کو ہمیں دیا تو فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. تو جب احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تو ہم کہا کہ اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا ہے، تو لہٰذا ہم حضور کا ولادت کا جشن منا کر شکریہ ادا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ ہاں عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے عید کا جو دن ہے، لفظ عید جو ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کا دن ہوتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو ہم عید کا دن ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ ہم کبھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو کوئی خوشی مل جائے، کہتے ہیں آج تو میرے لیے عید کا دن ہے بھائی. تو ضروری تھوڑی کہ اس دن کوئی آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں بھائی. ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ بسا اوقات ہوتا ہے آج تو بھائی آج کیوں خوش ہیں آپ؟ کہتے ہیں آج میرے لیے تو بھائی عید کا دن ہے بھائی آج تو میری عید ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو ہمارے یہاں عرف میں بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں، روز و شب میں بیان کرتے رہتے ہیں. تو عید دو طرح کے ہیں. بولیے عید کتنے طرح کے ہیں؟ ایک ہے شرعی عید اور ایک ہے عرفی عید. واہ واہ. تو شرعی جو ہوتا ہے نا وہ تو ہمارے یہاں دو ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، جس میں باقاعدہ طور پہ نماز ادا کی جاتی ہے. تو عید شرعی کہلاتا ہے وہ. لیکن عرف میں عید کہتے ہیں، جیسے جمعے کے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے تو اس دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم اس کو عید کا دن کہتے ہیں کہ وہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ واہ واہ واہ، اب اس کو ہم عید نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ عیدوں کی عید ہے یہ، واہ واہ، عیدوں کی عید ہے، عیدوں کی عید ہے۔ کیوں عیدوں کی عید ہے؟ کہ حضور آئے، یہ عید آئی تو اس عید سے ساری عیدیں ملی ہیں، لہذا یہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ساتھ نا ساحل رضا قادری بڑے ہی مشہور نعت خواں ہیں تو بہت چھوٹے سے لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف پڑھتے ہیں۔ تو ابھی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے مگر میں چاہتا ہوں پہلے ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ بھائی ساحل رضا قادری پہلے کلام سنائیں، پھر مفتی صاحب سے سوال پوچھیے گا آپ۔ ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد میں لگاتے ہو تو پیسہ، روپیہ پیسہ ملاتے پیسوں کے بعد کیا؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر پہ لوٹا دیں، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر پہ لوٹا دیں، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، میرے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، پیارے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، صاحب میرا نبی، آسیوں کے راج نبی، نبیوں کے سردار نبی، قلب پہ اور راج نبی، دو جگہ کے لاج والے میرے نبی آ گئے، ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، پڑھ کر درود سب کو ملا دی منائیں گے، لائیں گے ہم لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر، دادی نیت کی سار بتوں کو گرائیں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی کیا بات ہے۔ اور سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی اللہ۔ صاحب آپ سے یہ سوال ہے، چھوٹے بچے کو میلاد النبی میں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوٹے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے نا، اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیے، بہت اچھے۔ اپنے تعلق کو حضور سے مضبوط کرنا چاہیے۔ اب حضور سے جو تعلق ہے وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ بھائی بار بار ان کا ذکر کیا جائے، بار بار ان کو یاد کیا جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ جس سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ گھر میں آپ اپنے امی سے پیار کرتے ہیں یا آپ اپنے ابو سے پیار کرتے ہیں، دونوں میں سے زیادہ اٹیچمنٹ جس سے آپ کی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ بار بار دادی سے پیار کرتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے دادی کے پاس جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں میری دادی تو ایسی ہیں، میرے دادا تو ایسے ہیں، بار بار کہتے ہیں نا۔ تو چھوٹے بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہمارے لیے تمام رشتوں سے بڑھ کر ہیں، اور سارے جتنے رشتے اللہ نے بنائے ان سے سب سے اوپر میرے آقا کی ذات ہے، اللہ کے بعد رسول ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ رول ماڈل بنائیں۔ اب رول ماڈل جب آپ بنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے آقا ایسے بولتے تھے، ہمارے آقا ایسے سوتے تھے، ہمارے آقا ایسے کھاتے تھے، ہمارے آقا ایسے چلتے تھے۔ تو جب آپ رول ماڈل بنائیں گے تو آپ حضور کے پورے سیرت میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان آپ کو کیا چاہیے؟ بچوں کو، پیارے بچوں کو کیا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنائیں اور آپ کے واقعات کو پڑھیں اور حضور جیسے کرتے تھے ویسے کرنے لگ جائیں، تو آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ سبحان اللہ، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے جو واقعات ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن میں آپ کا جو معمول تھا، آپ کا انداز تھا، کیا تھا، ہے نا؟ تو جب وہ واقعات بھی آپ سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا بچپن کیسا ہونا چاہیے۔ جو آپ جس عمر میں ہیں تو
تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی اس عمر میں بھی ہم نے نماز کی طرف جانا ہے، اس عمر میں بھی ہم نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اس عمر میں بھی ہم نے کوئی ایسی مستی مذاق نہیں کرنی کہ جس سے لوگ کہیں کہ یار اس کی تربیت کیسی ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اب مفتی صاحب سے کون سوال کرے گا؟ عثمان۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم 12 ربیع الاول کو لائٹیں اور جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ لائٹ اور جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا اب یہ بتائیے کہ دیکھیں لائٹ اور جھنڈے جو ہم لگاتے ہیں یہ بھی خوشی کا اظہار ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے گا پیارے بچوں، تمام ہمارے جتنے بھی سننے والے آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے تمام بچے ایک بات یاد رکھیے گا کہ خوشی منانے اور جنگ کرنے ان دونوں کے طریقے ہر زمانے میں ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں گے آپ، خوشی منانے اور جنگ کرنے کے طور طریقے ہر زمانے میں علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر تلوار کا زمانہ ہوگا تو بتائیں جنگ جو ہے وہ تلوار سے ہی ہوگی نا۔ اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے میزائل تو تھے نہیں، نہ اس وقت کوئی ایئر کرافٹ تھا، نہ اس میں کوئی جناب آپ کے پاس توپ تھے، تو صحابہ کرام نے جنگ کس سے کی ہے؟ تلوار سے کی ہے، تیروں سے کی ہے۔ لیکن آج زمانہ کیسا ہے؟ آج زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پہ میزائل بنائے جا رہے ہیں، ایئر کرافٹ بنائے جا رہے ہیں، تو اب جب جہاد ہوگا، اب جب جنگ ہوگی تو اب کوئی تلوار سے تو لڑائی نہیں کرے گا نا۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے نا۔ تو اب تلوار کا زمانہ نہیں رہا، اب کیا زمانہ ہے؟ میزائل کا زمانہ ہے، اب ایئر کرافٹ کا زمانہ ہے، اب کس کا زمانہ ہے؟ اب جو ہے توپوں کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لہٰذا جنگ ویسے کیا جائے گا۔ تو جب جنگ کرنے کا طریقہ مختلف ہو گیا تو خوشی منانے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ تو جس زمانے میں میرے آقا تشریف لائے، وہ جو زمانہ ہمایوں تھا، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے خوشی کا اظہار اس زمانے کے حساب سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان بچیوں نے جو ہے دف بجا کر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آمد پر روزہ رکھ کر کیا، تو خوشی کا اظہار کیا۔ تو آج چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی کیا ہو رہا ہے، بھائی کیوں لائٹ لگائی آپ نے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا تشریف لائے تھے اس لیے ہم نے لائٹ لگائی ہے، ہم نے اس لیے جھنڈا لگایا ہے۔ تو یہ خوشی منانے کا یہ طریقہ آج کے زمانے کا ہے، اس لیے ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور لائٹ بھی لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن کی نعمت عطا فرمائی جب ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو اب ملک تو ایک ہی مرتبہ آزاد ہوا ہے آج سے کئی سالوں پہلے، مگر جیسے ہی وہ تاریخ آتی ہے، جیسے 14 اگست آتی ہے، تو ہم اپنے وطن میں خوب سجاوٹ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لائٹیں بھی لگاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں لگائی ہیں؟ اس لیے لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن کی نعمت دی، آزادی کی نعمت دی، تو ہم اس خوشی میں جھنڈے اور لائٹوں سے ہم نے اظہار کیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ تو جب وطن ایک نعمت، اس سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو جو پورے کائنات کے لیے نعمت ہو، جو سردار جہاں ہوں اور جو اللہ کے محبوب بھی ہوں اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہو اللہ کی طرف سے، تو ان کی تشریف آوری پر ہم کیوں نہ جھنڈے لگائیں، ہم کیوں نہ لائٹیں لگائیں، ہم کیوں نہ مٹھائیاں تقسیم کریں، ہم کیوں نہ لنگر پکا کر سب کو کھلائیں، ہم کیوں نہ اپنے لبوں پر درود و سلام سجائیں اور اتنی پیاری پیاری محفلیں سجائیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس دور کے مطابق وہ طریقے اختیار کیے گئے، اور آج کے جدید دور کے حساب سے جو نئے طریقے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں، شریعت کے مطابق ہے، جس کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں، ہم آج کل وہ طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہاں پہ حافظ صاحب ایک بات اور ایڈ کر لیں۔ جی اب دیکھیے یہ بات جو جیسے آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہم لائٹ لگا کر، جھنڈے لگا کر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کیس آج سے 100 سال کے بعد خوشی منانے کا طریقہ بدل جاتا ہے، جی، تو اب اس زمانے میں جائز طریقے جو ہوں گے حدود شرع کے اندر رہ کر، ہم وہ طریقہ بھی اختیار کریں گے اپنے آقا کے میلاد کے لیے، کیونکہ وہ اس زمانے کا طور طریقہ ہوگا۔ لہٰذا اس کو آپ نے فکس نہیں کرنا ہے کہ لائٹ پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ اب آنے والے وقتوں کے اندر اگر ٹیکنالوجی ایسی آ جاتی ہے جس میں مختلف، مثال کے طور پہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے چاند پہ جانے کی بات کی جا رہی ہے، تو جب کوئی چاند پہ جانے کا اگر کوئی ہمارے یہاں کوئی سبیل بن جاتی ہے تو چاند پر جا کے اس طور طریقے سے سرکار کا میلاد منایا جائے گا، تو وہ طریقہ اس زمانے میں رائج کیا جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان 12 ربیع الاول کو ہی کیوں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اس دن ہی کیا جائے، یہ کوئی مطلب اکتفا ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کو ہی حضور کی شان بیان کرنی ہے، حضور کی شان تو ہر وقت بیان کرنی ہے،
عاشقان رسول تو ہر وقت بیان کرتے ہیں، خواہ وہ مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام سے لے کر کے آپ کے ذی الحج تک ہو، ہم ہر مہینے میں، ہمارے یہاں تو بالکل عام سی بات ہے کہ ہمارے شادی کی تقریب ہوتی ہے، اس سے پہلے میلاد کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس وقت جو ہے محفل نعت کر لیتے ہیں. یا ہمارے یہاں کوئی سالگرہ وغیرہ کے یہاں جو لوگ خرافات کرتے ہیں تو ہم جو دینی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے، وہ اپنے اظہار تشکر کے لیے حضور کا میلاد کرتے ہیں. ختم قرآن کی محفل ہو، ختم قرآن کی محفل میں آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف میں، اس میں بھی سرکار کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ ہر مہینے میں آپ دیکھیں گے نا تو سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بطور خاص 12 ربیع الاول کو اس لیے کیا جاتا ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے چونکہ حضور اس دن تشریف لائے، تو لہٰذا موضوع ہی حضور ہوتے ہیں اس دن. واہ واہ واہ، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہوتا ہی نہیں. بہت خوبصورت جواب مفتی صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے ہیں؟ صادق اور امین، صادق کا کیا معنی ہوتا ہے آپ یہ بتائیں پیارے بچوں؟ واہ 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 واہ، صادق کسے کہتے ہیں جی؟ سچے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، واہ واہ واہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا. لہذا آپ سے بڑا کوئی صادق تھا ہی نہیں، اور نہ ہے اور نہ ہوگا. لہذا آپ کا لقب جو تھا، جس لقب سے آپ ملقب کیے گئے، وہ تھا صادق، سچ بولنے والا. اور امین، امین کا مطلب امانت دار. کیا ہوتا ہے امین کا مطلب؟ امانت رکھنے والا، جس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں. اب دیکھیں مکۃ المکرمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سارے کے سارے مکے کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، چند لوگوں کو چھوڑ کر جو مسلمان ہوئے. دشمن جب انسان ہو جاتا ہے کسی کے، تو دشمن کے پاس کوئی سامان رکھواتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے یا آپ کو کسی نے کوئی مصیبت پہنچائی، پریشان کیا، تو آپ اسے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے ہیں، آپ سامان ہی نہیں دیتے، اپنا پیسہ کسی نہیں آپ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کہ یہ دشمن ہے ہمارا. لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امین تھے، امانت دار تھے کہ وہ حضور کو اہل مکہ دشمن بھی سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس بھی رکھوایا کرتے تھے. اللہ، کائنات میں کوئی ایسی نظیر ہی نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ دشمن بھی ہوں اور امانتیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی جائیں. تو اس لیے آپ کو صادق اور امین کے نام سے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے. اور آج بھی میرے آقا کا جب بھی کوئی نام آتا ہے نا تو سب سے اعلیٰ ترین، سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ صادق اور امین کا لقب آتا ہے ہمارے یہاں. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اچھا، عالم جو ہے، عالم ایک ہوتا عالم اور ایک ہوتا عالم. عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا یہ بات ہمیشہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا، اللہ کے سوا تمام چیزیں عالم ہیں. واہ 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 واہ، اللہ کے سوا تمام چیزیں عالم ہیں. تو اب آپ نے جب سوال کیا کہ آپ کو رحمت عالم کیوں کہا گیا، اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا میں رب العالمین ہوں. میں عالمین کا، یعنی جتنے بھی عالم ہیں، عوالم ہیں، بہت 18,000 عالم ہیں، گن نہیں سکتا انسان، ہر جگہ عالم ہی عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سب کو پالنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی بات آئی تو کہا رحمت للعالمین، کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے اے محبوب وہاں پر آپ کی رحمت ہے. تو آپ کی رحمت اتنی عمومی ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، بلکہ آپ چرند پرند، جتنے بھی حشرات، سبزہ پودا، کائنات میں زمین آسمان، سب کے لیے آپ رحمت ہیں. اس لیے آپ کو رحمت عالم کہا جاتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے بات کو آپ؟ ہاں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ کہ حضور نے پوچھا کہ میں سب کے لیے رحمت ہوں، اے جبریل آپ کے لیے میں رحمت کیسے ہوں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے شیطان کا حال دیکھا تو میں بہت گھبرایا رہتا تھا کہ میرا کیا ہوگا، لیکن جب آپ تشریف لائے اور وحی آئی اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی یعنی قرآن میں اللہ نے مجھے جب امین کہا اور پھر مجھے امانت دار کہا، تو یا رسول اللہ مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا خاتمہ بہت اچھا ہوگا. آپ کے آنے کی وجہ سے مجھے تسلی مل گئی، آپ میرے لیے رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے. بتائیے آپ اندازہ لگائیے، فرشتوں کے لیے بھی ہیں. جبریل امین کون ہے بتائیں آپ میں سے کوئی؟ فرشتوں کے سردار. شاباش، فرشتوں کے سردار ہیں. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کیسا تھا؟ ہاں دیکھیے، آپ لوگ نے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آج کل کے تو بچے
جو ہیں ان کا بچپن جو ہے نا پتہ کہاں گزرتا ہے؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ میں اور جو ہے نا گیجٹس میں، اس میں گزرتا ہے ہمارے بچوں کا وقت، گیمنگ کرتے ہے نا بھائی، ایسی ہوتا ہے گیمنگ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو آپ نے جب سوال پوچھا تو پہلے بچوں کی پوری آپ کو جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز معلوم ہونے چاہیے، بچہ کرتا کیا ہے. آج کا بچہ یہ کرتا ہے. پہلے کے بچے کیا کرتے تھے؟ پہلے کے بچے گلی کوچوں میں کھیلتے تھے. آج کے بچوں کو تو نصیب ہی نہیں ہے، چونکہ وہ باہر ہی نکلتے. ماں باپ کہتے ہیں بھائی اغوا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. پہلے جو ہے ہم نے جیسے بچپن گزارا تو ہمارے بچپن میں جو ہے باہر کھیل کود کرتے تھے بچے، صبح جاتے تھے باہر کھیلتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن ہے وہ اتنا شاندار، اتنا نفیس ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باہر کھیلتے نہیں تھے. سبحان اللہ. شرارتیں جس طرح بچے کرتے نا، یہ شرارتیں نہیں کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام خرافات بکنا، منہ سے فضول باتیں کرنا، یہ چیزیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بچپن میں کبھی بھی نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب حضور کھیلتے نہیں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کام نہیں کرتے تھے تو پھر بچپن میں آپ کیا کرتے تھے؟ سوال آئے گا نا. تو حضور بچپن میں بھی غور و فکر کرتے تھے. واہ واہ واہ. غور و فکر کرنا. بچہ جب ایسے ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی گہری سوچ میں رہنا. تو چونکہ آپ کو منصب بہت اعلیٰ دیا جانا تھا، اس لیے بچپن سے ہی وہ اوصاف آپ کے اندر اللہ نے عطا فرمائے تھے. لہٰذا آپ سوچتے تھے، فکر کرتے تھے. تو جب آپ بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد جوان ہوئے تو آپ غار ہرا میں جب گئے نا، جب وہی آنے سے پہلے تو آپ غار ہرا میں بلندی پہ آپ چلے گئے. وہاں بھی جا کے کئی دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے روزہ رکھتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. تو غور و فکر کی جو عبادت ہے نا بیٹا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے آپ لوگ بھی نا کبھی کبھار تنہائیوں میں غور و فکر ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے. یہ ہے غور و فکر کرنا. تو جب آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں، اللہ میں غور و فکر نہیں کرنا. کیا کہا میں نے؟ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا کہ وہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ ہوں گے یا وہ اس کا قد کتنا لمبا ہوگا. آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات آپ کے؟ ہاں بہت اچھے. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی؟ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. آپ جائیں جا کے آپ کی امی جان سے پوچھیں میرے آقا کے کہ آپ بتائیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیسی کوئی خوشبو آئی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا، میرا لال جب دنیا میں آیا تو کہنے لگے کستوری کی خوشبو آنے لگی آپ کی والدہ کو. اللہ اکبر. اسی طرح جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں سے گزرتے تھے تو میرے آقا کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اور گلی کوچے کے لوگ پہچان جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یہاں سے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آقا جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو پسینہ مبارک تھا وہ عنبر اور کستوری سے کہیں زیادہ خوشبودار تھا. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ایک شیشی لے آنا اور ایک لکڑی لے آنا. تو وہ ایک شیشی لے آئے، لکڑی لے آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ جو تھے آپ کے، وہ دونوں ہاتھ سے ایسے آپ نے پسینہ ایسے نکالا اور اس شیشے میں ڈال دیا. اب وہ شیشی بھر گئی. کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دینا، کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اسے لگا لیا کرے. اب وہ جو شادی کے لیے جو دلہن تھی اس کو یہ دیا میرے آقا نے اپنا پسینہ. تو اب انہوں نے جب پسینہ جو سرکار دو عالم کا تھا وہ معطر و معمبر تھا، وہ جب لگایا تو ایسی خوشبو آتی تھی کہ پورا مدینہ مہک جایا کرتا تھا. تو ان کا گھر جو ہے بیت المطیبین کے نام سے، یعنی عطر والا گھر جو ہے وہ مشہور ہو گیا. یعنی حضور کا ایسا پسینہ کہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ گھر بھی معطر و معمبر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بچوں دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ ہمارے پسینے میں تو اسمیل آتی ہے نا، بو آتی ہے عجیب سی، مگر حضور خیر البشر ہے. حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبو والا ہے، ایسی خوشبو والا کہ جس کو حضور نے عطا فرمایا اس کا گھر مدینہ پاک میں تمام گھروں میں وہ گھر عطر والا گھر مشہور ہو گیا، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. تو ذرا سارے کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بھی مفتی صاحب اس طرح کی بات بتائیں، حضور کی شان بتائیں تو خوش ہو کر ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہاں یہ بھی محبت کا اظہار ہے. جس طرح حضور کی خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں لائٹیں لگانا محبت کا اظہار ہے، اس طرح حضور کی شان سن کر سبحان اللہ کہنا بھی خوشی کا اظہار ہے. تو ذرا پھر کہہ دیں سبحان اللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ
اللہ پاک کے آخری نبی کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ ہاں جتنے دنیا میں نبی آئے نا کم و بیش 1,24,000. اچھا یہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کم و بیش. کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ جب ہم 1,24,000 پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو ہم اس میں کیا لگاتے ہیں لفظ؟ آپ لوگ لگاتے ہیں؟ آپ لوگ لگاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، کتنے نبی آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا اگر کم و بیش نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ کم و بیش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایتھنٹک بات نہیں ہے، مستند ذرائع نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں پر نہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نہ احادیث میں فہرست بیان کی گئی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر ہے نا، پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور غیر پیغمبر کو نبی نہ ماننا یہ بھی ضروری ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ 1,00,000 کم و بیش اگر 1,00,000 سے کم آئے تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، اور 1,24,000 سے زائد آئے تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے ہمارا ان پر ایمان ہے. اس لیے احتیاطاً ہم یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں. آئندہ اس بات کا استعمال کریں گے آپ لوگ. واہ واہ مفتی. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد، احتیاط کا پہلو ہے، ورنہ غیر نبی کو نبی ماننا لازم آ جائے گا، یہ کفر ہے، اور نبی کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. لہذا یہ کفر سے بچنے کے لیے ہم احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے. اب جتنے پیغمبر آئے اللہ نے سب کو معجزہ دیا. ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی. اچھا وہ جو تھا نا معجزہ وہ اسی وقت کے لوگ دیکھتے تھے. اب عصائے موسوی ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہم نے نہیں دیکھا. اچھا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہم نے نہیں دیکھی. تو میرے آقا جو ہیں، آپ کے آقا جو ہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے نبی ہے نا. تو جب قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو قیامت تک رہنے والا تھا اور سب لوگ دیکھ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن آپ کو عطا فرمایا. لہذا آج کوئی شخص میرے آقا کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر چلا جائے، قرآن کو دیکھے، یہ میرا آقا کا سب سے بڑا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ ہے کلام اللہ. کیا ہے؟ کلام اللہ. تو پھر یہ حضور کا معجزہ کیسے ہوا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں. تو یہ اللہ کا کلام ہے مگر اللہ سے ڈائریکٹ کسی نے نہیں سنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ کس کے سینہ مبارک پر؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر میرا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑ باقی نہیں رہتے، کیونکہ کلام اتنا توانا ہے، کلام اللہ کا اتنا پاورفل ہے. تو اب سوچیں کہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر حضور کے سینہ اطہر پہ وہ اتر رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہمارے حضور کا سینہ مبارک ہے. تو کس نے مضبوط کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتار کر دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کے سینہ مبارک پر اپنے کلام کو اتارا. تو یہ حضور کے سینہ مبارک پر اللہ کا کلام اترنا کیا ہے؟ معجزہ. اور دیکھیں نا قیامت تک قرآن پاک یعنی اللہ کا کلام باقی رہے گا تو حضور کے اس معجزے کا اظہار ہوتا رہے گا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے کون کون حافظ بن رہا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب چاہے کسی بھی ٹاپک کی ہو اس کو منہ زبانی یاد نہیں کیا جا سکتا. آپ تو پروفیسر ہیں حضور، بتائیں نا ذرا اس حوالے سے. دیکھیے دنیا میں آپ لوگ دیکھیں امتحان بھی دیتے ہیں نا، ایگزامز دیتے ہیں جب آپ، تو دنیا میں جتنے بھی ایگزامز دیے جاتے ہیں تو وہ جب تک کہ امتحان دیے جاتے ہیں تو چند مہینے تک وہ باتیں یاد رہتی ہیں، اس کے بعد وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. لفظ بہ لفظ یاد رکھنا یہ آج تک کسی کتاب کے لیے ممکن نہیں تھا اور نہ ہے سوائے قرآن کریم کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا معجزہ بنایا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا. سبحان اور اللہ. اتنا آسان بنا دیا. اب جیسے حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا سینہ اتنا مضبوط ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ نے جب ان پر نازل کیا نا تو حضور نے اس کی جو سختی تھی سب چیزوں کو برداشت کیا اور اتنا آسان کر دیا کہ چھوٹے بچے ان کے دل کے اور سینے کے اندر بھی قرآن آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا معجزہ ہے.
اس لیے آپ کے سینے میں آ رہا ہے، ورنہ مجال. اور ایک بات اور بتاؤں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. دیکھیے اس امت کا خاصہ ہے یہ کہ پچھلے نبی جو تھے، ان نبیوں پر جو کتاب آتی تھی نا، سوائے پیغمبر کے وہ کتاب کوئی اور یاد نہیں کر سکتا تھا. ان کے امتیوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ کتاب یاد کر سکے جو اللہ کی وحی ہوتی تھی. یہ امتی تو رسول اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ان کے امتیوں کو بھی حافظ بنا دیا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک امتی کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے، ہمارے لیے ہمارا جو ایمان ہے نا، حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی حضور سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے. ہمارے گھروں میں جو ہے پرندے چرند آتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ گھروں میں طوطے لے آتے ہیں، کبھی بلی لے آتے ہیں، کبھی بکری لے آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. تو اب سب کی محبت ایک جگہ رکھیں. تو میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث ہے. کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے میں تم سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. کائنات میں جتنے بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے. جب محبت کی بات ہے نا، کمپیئر کرنے کی، تو دنیا میں کوئی بھی محبت آئے نا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ اس کسوٹی کو سامنے رکھیے گا. اگر آپ کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہونے لگ جائے نا کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اور حضور کی محبت کم آئے، تو فوراً استغفار پڑھیے اور فوراً اس چیز کو جھڑک دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے دل میں اس دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنے محبوب کی محبت میرے سینے میں عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کمپیئر کر کے یہ دعا بھی مانگنی ہے اور فوراً جناب حضور کی طرف رجوع کرنا ہے ہم نے. اچھا بچوں، ایک بات ہے، دیکھو اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا. بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً سیف جگہ پہ چلا جائے گا. لیکن مومن کی شان یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے میری جان سے بھی زیادہ اپنے آقا سے محبت ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے کہ مجھے اپنے محبوب پر جان قربان کرنی ہے، تو وہاں یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم کہ ہماری جان بچنی چاہیے. ہم بولیں گے بھائی اپنے آقا پر جان قربان کرنے کا وقت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مومن کی شان یہ، ہم سب مومن ہیں. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہے. جی ساحل پڑھتے ہیں نا، فدا کا یا رسول اللہ، نعت میں پڑھتے نہیں؟ لبیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نا؟ فدا کا یا رسول اللہ. تو فدا کا یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے نعت پڑھتے ہوئے ساحل آپ کے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ جب آپ نعت پڑھیں تو معرفت کے ساتھ پڑھیں، سوچ کر پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو فدا کا یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ پر فدا. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میں کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. یہ ہے اس کا مطلب کہ جب بات آ جائے گی حضور کی تو سب کو ہم فدا کر دیں گے حضور پر، کیونکہ حضور سے ہمیں زیادہ محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بہت ضروری چیز ہے. مطالعے کا شوق پیدا کیجیے. بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اپنی زندگیوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کریں. عادت بنا لیجیے. 1500 سالہ جشن ولادت ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں روزانہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کچھ نہ کچھ ضرور پڑھوں گا. یعنی 12 ربیع الاول میں اس دفعہ ہم نے طے کرنا ہے کہ اس ربیع الاول شریف میں ہم نے حضور کے زندگی کے واقعات کو روزانہ ایک واقعہ پڑھنا ہے تاکہ 30 دن کے اندر 30 واقعات آپ پڑھ سکیں. پہلا کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر عام دنوں میں آپ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے تو اب اس سال چونکہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے تو آپ نے اس کو بڑھا کر 500 600 1000 تک لے جائیں. یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیسا لباس پہنتے تھے. سفید لباس حضور کو پسند تھا. امامہ شریف لگاتے تھے حضور علیہ السلام. تو کبھی کبھار ایسا کیا کریں, نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں, حضور علیہ السلام امامہ لگاتے تھے, شملے والا امامہ, ٹوپی لگا کر کے اس کے اندر امامہ شریف باندھے, آپ اس پر عمل کریں. مسواک حضور کو بہت پسند تھا. آج ہمارے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. تو مسواک لے لیں, 5-10 روپے کا مسواک ملتا ہے. نہ صرف مسواک لیں بلکہ آپ اپنے دوستوں کو مسواک گفٹ بھی کریں. سبحان اللہ. سبحان تاکہ جو ہے سنتوں کو پروموٹ بھی کیا جا سکے اور کہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا, مسواک کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو مسواک کرنے والا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے, اور جب انتقال کا وقت آتا ہے تو مسواک کرنے والے کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. تو مسواک ایک ایسی سنت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, سنتوں پر عمل کرنا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے. اور پھر جو میں نے پہلے کہا تھا نا ساحل, کہ رول ماڈل بنانا ہے حضور کو, ہے بھائی حمزہ, تو حضور کو رول ماڈل بنانا ہے. اس لیے اس سال ہم نے حضور کو سامنے رکھنا ہے کہ حضور ہماری کیسی زندگی گزارتے تھے, ہم ویسی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اب یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے جو آپ نے سوال کیا, اس کو کوزے میں کیسے بند کیا جائے. آپ میں ایک بات سمجھاؤں گا تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ اخلاق کیسے تھے. دیکھیے, ہم پابند ہیں اخلاق کے. کوئی بات بھی ہوگی نا, ہمیں اخلاق کے ماتحت رہنا ہے. اخلاق, سچ بولنا اخلاق ہے تو ہمیں سچ بولنا ہے. امانت داری اخلاق ہے, ہمیں امانت داری کرنی ہے. نرم خو ہونا یا نرمی سے بات کرنا یہ اخلاق ہے, تو ہم پابند ہیں. ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ ہم اخلاق کے پابند ہیں. اللہ فرماتا اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا, عربی زبان ہے نا, عربی زبان, اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کیا کیجیے. اللہ جو ہے نا, اللہ استعلاء چاہتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے یہ کپ ہے, یہ کپ ہم نے رکھا ایسے, تو یہ کپ ٹیبل پر ہے. کیا ہے یہ کپ؟ ٹیبل پر ہے. اب دیکھیں آپ, ٹیبل نیچے ہے اور کپ کہاں پہ ہے بیٹا؟ اوپر ہے. تو میرے آقا جو ہے وہ اوپر ہیں اور اخلاق نیچے ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاق حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہے. میرے آقا جس کو اخلاق کہتے ہیں وہ اخلاق بن جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میرے آقا نے جس چیز کو اخلاق کہا ہے وہی اخلاق بنا ہے. لہذا ہم اخلاق کے پابند ہیں, اور اخلاق جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے. حضور جس کو اخلاق کہتے ہیں وہ اخلاق بن جاتا ہے. اس میں ایک اخلاق یاد رکھیے گا, ایک خلق میرے آقا کا, معاف کر دینا. کیا کہا بیٹا؟ ہمارے یہاں معاف نہیں کیا جا رہا. ہم جو ہے نا معافی میں جو ہے بڑے جو ہے نا وہ بخیل ہو گئے. کوئی کسی سے غلطی ہو جائے نا, معاف کرنے کی عادت درگزر. گھر میں, خاندان میں, بھائی بہنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے, معاف کر دیا. دوست میں اگر کوئی بات ہو گئی, معاف کر دیا. چونکہ جب آپ معاف کی عادت ڈالیں گے نا, میرے آقا کریم علیہ السلام کے اندر یہ اتنے زبردست یہ خلق تھا, اخلاق تھا, کہ مکے والوں نے حضور کو اتنا ستایا کہ حد کر دی. لیکن جب میرے آقا جب فاتح مکہ بن کر گئے نا, تو لوگوں نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں, آج تو معافی کا دن ہے. حضور نے سب کو معاف فرما دیا. تو آج معافی جو ہے نا, ہمیں معافی کو سیکھنا چاہیے اور معافی اور درگزر سے کام لینا چاہیے. صحیح ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی؟ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ کو جب کبھی آنکھ میں پانی, اگر آنکھوں میں جلن ہو تو آپ پانی لیتے ہیں ایسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کتنے یعنی گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کی. کہا کہ تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں اس کی مثال سرکار نے دی. کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے اتنا پیار کرتے, اتنی محبت کرتے, پوری رات نماز پڑھتے. ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ نماز 5 وقت پڑھی جائے. 5 وقت فرض ہے. نماز کتنے وقت فرض ہے ہم پر؟ 5 وقت فرض ہے. لیکن جب حضور کی بات آئی نا, تو حضور تہجد بھی پڑھتے, ٹھیک ہے, حضور جناب فجر کی نماز کے بعد چاشت بھی پڑھتے, اشراق بھی پڑھتے, اوابین بھی پڑھتے, پوری رات نماز پڑھتے. حضور کو نماز سے اتنی محبت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو نماز ہمیں پڑھنی چاہیے, نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے. چونکہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, تو حضور نے جس چیز سے محبت کی ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب, کچھ بچے نماز بہت جلدی پڑھتے ہیں نا, مطلب جیسے بس فوراً بس پڑھ لیں, باقی چیزوں کو ٹائم اچھا دیں گے, مطلب پراپر, لیکن نماز بہت تیزی سے پڑھتے ہیں. تو اس پر بھی کچھ پھول عطا فرما دیں. اس میں جو ہے بیٹا
ہاں اس پہ بہت خیال کرنا ہے کہ نماز کو جو ہے نا ہم نے نمٹانا نہیں ہے، ٹربو نہیں لگا لینا ہے، ٹربو انجن دیکھو نا بہت تیزی میں بھاگتے ہیں۔ نماز کو جتنے آپ سکون سے پڑھیں گے نا تو نماز، ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے میں ہمیں سکون نہیں ملا، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز سکون سے پڑھو، نماز سکون سے پڑھو گے تو نماز آپ کو سکون دے گی۔ واہ 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 واہ، نماز سکون سے پڑھو گے تو پھر نماز تمہیں سکون دے گی۔ سکون واہ دے گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اگر آپ نماز سکون سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، آپ کو سجدوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ سجدے لمبے کیا کریں، کیا کہا میں نے؟ جتنا سجدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو، یہ سجدہ ہے جس سجدے کو نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اللہ کے دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ گیٹ آؤٹ فرام آور پیراڈائز، نکل جا میرے جنت سے، کیوں؟ سجدہ نہیں کیا نا، لہٰذا ہمیں سجدے میں زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے۔ نماز میں سجدہ جو ہے اس کو طویل کیا کریں، دل میں جو دعائیں تمنائیں ہوا کریں، چونکہ بندہ سب سے زیادہ نماز میں سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں اپنی طرف سے اور بچوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر دوں مفتی صاحب کا، اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، کتنا کچھ سیکھنے کو ملا۔ کس کس کو بہت مزہ آیا؟ تو بہت مزہ ہے۔ اچھا دیکھیے مائک اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب یقین مانے میں خود حیران ہوں کہ آپ اتنی انٹلیکچوئل ٹاکنگ کرنے والے، لیکن آپ نے خاص طور پر بچوں کے لیے جس لیول پہ آ کے آپ نے گفتگو کی ہے نا، یقین مانے یہ بہت الگ ہی آپ کی صلاحیت کوئی مجھے تو نظر آئی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ ظاہر بات ہے پروفیسر ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچرار ہیں، تو یہ اس طرح اس لیول پہ گفتگو کرنے والے، لیکن جو ایک اسلام کا یہ حسن ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ عالم دین کو جو ایک عطا فرماتا ہے خاص عنایت، نظر ہے آپ کی، یہ ماشاءاللہ حضرت کمال ہے۔ اور پھر مدینہ پاک سے آپ فیضان لے کر آئے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا آنا بھی۔ بچوں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے، ہمارا پروگرام خوبصورت ہو گیا۔ ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ، اور اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی اپنے اہل خانہ کو، بچوں کو ضرور دکھائیے گا، یہ پورا پروگرام بھی دکھائیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہی میلاد ہے، یہی میلاد ہے جو باتیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ناظرین کرام اجازت آپ سے چاہیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو سلسلہ ہے رحمت میلاد نشریات کا وہ اسی طرح بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو سرمایہ آخرت بنائے، اور ہمارے لیے حضور کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنائے، اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کا سبب بنائے۔ آمین بجائے طٰہٰ و یاسین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔